بچپن کے ساتھ ایک معصومیت کا تصور ہے. آج کل تو ماشاءاللہ پاکستان میں تو یہ ہے کہ سب لوگ سال بھر نئے کپڑے پہنتے رہتے ہیں, نئے جوتے لیتے رہتے ہیں, لیکن پورے سال میں ایک جوڑا بنتا تھا. فقیر کہہ لیجیے آتے تھے سائیں, اور وہ طرح عجیب و غریب کپڑے پہنے ہوئے اور کڑا پہنے ہوئے, اس کو ایسے بجاتے ہوئے آتے تھے. 4 آنے 8 آنے بچوں کو ملتے تھے. اب تو عیدی ہزاروں میں ملتی ہے بچوں کو. فار گرانٹیڈ ہوتی ہے, انہیں یہ کوئی اس کی جو چاہت نہیں ہے, ایکسائٹمنٹ جس کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ کو بہت بہت عید مبارک. بہت آپ کو بھی عید مبارک. ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. دیکھیے بیٹے, میں تو ٹی وی سے کیونکہ وابستگی میری رہی ہے شروع سے, تو ٹی وی سے جب کوئی مجھے دعوت ملتی ہے تو میں کتنی بھی مصروفیت ہو یا طبیعت کیسی بھی ہو, مگر میں ضرور شریک ہوتا ہوں. افتخار عارف صاحب کے بچپن سے شروع کرتے ہیں. سر بچپن میں عید کیسی ہوتی تھی؟ بچپن کی کوئی عید یاد ہے آپ کو؟ کیسی عید مناتے تھے بچپن میں؟ دیکھیے بچپن کے ساتھ ایک معصومیت کا تصور ہے, اور سب ایک بے ساختہ چیزیں ہوتی ہیں. جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرا ایک تعلق پسماندہ طبقے سے ہے, تو وہاں تو جب میں چھوٹا تھا تو میں جسے کہتے ہیں عید کے انتظار میں رہتا تھا. روزے میں شروع سے بہت چھوٹی عمر سے رکھنے لگا تھا, اور وہاں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جو آج کل تو ماشاءاللہ پاکستان میں تو یہ ہے کہ سب لوگ سال بھر نئے کپڑے پہنتے رہتے ہیں, نئے جوتے لیتے رہتے ہیں, لیکن پورے سال میں ایک جوڑا بنتا تھا. وہاں اس وقت عید بقرعید پہ ہی جو کپڑے بنتے تھے, اور شاید اس میں اسکول کالج کے زمانے میں یونیفارم وغیرہ بدل جاتی ہو, مگر جو روزمرہ کی چیزیں تھیں وہ وہی ہوتی تھیں. تو اس میں بہت پہلے دلچسپی ہوتی تھی. اب وہ رات کو یہ نہیں معلوم کیا تھا کہ جیسے آپ لوگوں کے سلسلے میں ہے کہ چوڑیاں پہننے رات کو ہی جائیں گے, جی چاند رات جائیں گے, اور دوپٹے میچنگ لینے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو جو ہم چھوٹے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ اس ٹوپی لینے اور جوتے لینے آپ چاند رات کے دن جاتے تھے. اچھا. تو ہمارے جہاں ہم رہتے تھے وہاں سے تھوڑی دور پر بازار تھا, تو صرف ہم ہی لوگ نہیں جاتے تھے, ہر طرف سے وہاں ایک ہنگامہ ہوتا تھا, اور وہ جوتے ناپ پہنائے جا رہے ہیں اور اتارے جا رہے ہیں, اور ٹوپیاں پہنائی جا رہی ہیں, اور کوئی ایسا اب وہ لا کر اور رکھ دیے جاتے تھے. جیسے اب رات کے 9 بجے 10 بجے تو وہاں رات ہو جاتی تھی, اور سویرے عید کا انتظار ہوتا تھا. مگر میری جو سب سے ایک عجیب و غریب یاد ہے وہ بہت ہی مزے کی ہے. اور جی سنائیں سر, کیا یاد ہے؟ بیٹے جیسے کپڑے بدل کے اب ہم نیچے آ گئے گھر کے دروازے پہ, پھاٹک ہم اسے کہتے تھے, پھاٹک پہ آ گئے, مگر میرے نانا مجھے جانے نہیں دیتے تھے. اچھا. وہ ایسا تھا کہ ایک سال کے سال عید بقرعید ایک فقیر کہہ لیجیے آتے تھے سائیں, اور وہ طرح عجیب و غریب کپڑے پہنے ہوئے, اور بہت ہی بڑی ان کی داڑھی اور بہت سی مالائیں, اور ہاتھ میں کڑے اور ٹوپی وغیرہ وغیرہ, بہت ہی عجیب و غریب صورت بنائے ہوئے, اور کڑا پہنے ہوئے, اس کو ایسے بجاتے ہوئے آتے تھے, اور اپنے ملنگ انداز میں. جی بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا. اور ایک گانا گاتے تھے وہ کہ جا تو, اچھا اب مجھے کیونکہ شعر ویر کی تو سمجھ نہیں تھی, مگر میں خود بھی بیل بازی وغیرہ کی وجہ سے شعر ویر یاد کرتا تھا, تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی اور غصہ بھی آتا تھا کہ عید کے دن وہ یہ کیوں گاتے ہیں. تو میں نے کئی دفعہ پوچھا بابا سے, تو انہوں نے ہمیں بتایا نہیں کہ جا تو لاپرواہ ہے مولا, تجھ کو پرواہ ہی نہیں, مرنے والا مر گیا تو نے تو پوچھا بھی نہیں وغیرہ. اب میں بابا سے کہتا کہ بابا یہ وہ خاموش ہو جاتا. ہماری نانی کا انتقال ہو گیا, میں نے انہیں نہیں دیکھا, مگر میرے نانا نے
شادی نہیں کی اور ساری زندگی انہوں نے میری والدہ کو بھی پالا. اور پھر جب میں بڑا ہوا تو مجھے, اب ہم عیدگاہ جاتے تھے. اچھا عیدگاہ تک کوئی یعنی وہ کہیں جانے نہیں دیتے تھے, محلے کے بچے کھیل رہے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے نہیں پہلے عید کی نماز پڑھ لیں اور پھر واپس آئیں گے. اور تو ایک بہت ہی بڑی خانقاہ تھی حضرت شاہ عبد الرحمن سندھی کی, اور وہاں ہم نماز پڑھتے تھے. اور بڑی میں نے اس زمانے میں کوشش کی کہ آپ یہ جو عید کی نماز ہوتی ہے نا, اب تو لوگوں کو یاد ہو گئی ہوگی, عمر کے اس مرحلے میں یاد ہو جاتی. جی جی. اس میں زیادہ تکبیریں ہوتی تھیں. جی جی. تو کبھی ہاتھ باندھ رہے ہیں کبھی کھول رہے ہیں, تو ان کے بچپن کی یادیں. جی ہاں. اچھا سر یہ بتائیے کہ ماضی کی اور اب کی عیدوں میں آپ کو کیا ڈفرینس لگتا ہے, کیونکہ آپ نے اتنی ایک زندگی گزاری ہے, جوانی بچپن, کیا مطلب اب لوگ اتنی چاہت سے عید مناتے ہیں یا پہلے زمانے میں لوگوں کو عید کی چاہت ہوتی تھی, اپنوں سے ملنے کی چاہت ہوتی تھی, دروازہ بجا کے ایک دوسرے کے گھر میٹھا دینا, عیدی دینا, تحائف دینا, تو یہ رسم و رواج ابھی بھی آپ کو کہیں نظر آتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی جو بے ساختگی تھی وہ شاید یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کم ہوتی جاتی ہے. یعنی مثلاً بچوں کو کھلونے خریدنے کا جیسے عیدگاہ جانے کا طریقہ ہوتا تھا, بزرگ جو تھے وہ ساتھ لے کے جاتے تھے, قبرستان لے جاتے تھے عیدگاہ کے بعد. وہاں یہ طریقہ تھا کہ اپنے اپنے پیاروں کی قبرستان جاتے تھے اور وہاں فاتحہ پڑھ کے گھر آتے تھے, اور اس وقت شیرینی وغیرہ کا اہتمام جو بھی گھر میں میسر ہو. اب کیا ہے کہ یعنی لباس کا تو اہتمام ہوتا ہے ابھی بھی. جی بالکل. اور کھانوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے, مگر جو وہ للک اور یعنی میں بچوں میں اس طرح کا جو ممکن ہے کیونکہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں لگتا نہ ہو. جی. مثلاً بہت ہی 2 آنے 4 آنے کی عیدی بڑی سمجھی جاتی تھی, اور محلے کا جو بھی شخص بزرگ آتا تھا وہ عیدی دیتا تھا, اور وہ بہت ہو جاتے تھے پیسے. اور یعنی مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی نے کوئی مثلا روپیہ عیدی دی ہو. ہاں جی. اس زمانے میں سکے جو ہوتے تھے, سکے ہوتے تھے, 51 بھی ہوتی تھی, 52 بھی ہوتی تھی, 54 بھی ہوتی تھی, 58 ہوتی تھی, اور روپیہ ہوتا تھا. تو وہ زیادہ 4 آنے 8 آنے بچوں کو ملتے تھے. اب تو عیدی ہزاروں میں ملتی ہے بچوں کو. اب بچوں کو عیدی ملتی ہے تو یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ فار گرانٹیڈ ہوتی ہے, انہیں یہ کوئی اس کی جو چاہت نہیں ہے, ایکسائٹمنٹ اس کے ساتھ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو جمع کریں گے اور جمع کر کے فلاں چیز لیں گے یا کیا. انہیں وہ چیز یوں ہی فراہم ہو جاتی ہے, یعنی کہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. جی ہاں, اللہ کا شکر ہے, یہ آسودگی کی ایک صورت ہے. لیکن یہ جو یعنی میری نسل جو ہے اس کو یہ عجیب لگتا ہے, اس لیے کہ ہم نے اس میں بہت معصومیت کے ساتھ ایک مثلاً ہمارے زمانے کے کھلونے, مٹی کے جو کھلونے تھے وہ بھی ہمیں مل جاتے تھے, پسند آتے تھے. اور جیسے جھولے والا آتا تھا اور وہ جھلا رہا ہوتا تھا, چھوٹا سا وہ جو ہوتا ہے بائسکوپ ٹائپ چیز, وہ آتی تھی محلے میں, گول گنڈے کھائے جاتے تھے وغیرہ. ہر بد پرہیزی جو ممکن ہوتی تھی وہ کی جاتی تھی, وہ سب کی جاتی تھی. اب میں دیکھتا ہوں کہ بچپن سے جو حیرت کا اور تحیر کا اور ایک عنصر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں, یعنی مثلا اب بچے ویڈیو دیکھتے ہیں, جیسے موبائل پر وقت گزارتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں. جی ہاں, موویز دیکھتے ہیں. اور اب تو شاید ایسے ہی دوستوں کے ساتھ
بیٹھ کے گپ کرنا، جیسے چھوٹے چھوٹے کھیل ہوتے تھے، جیسے گھر میں کیرم ہوتا تھا، لوڈو ہوتا تھا، وہ کھیلتے تھے، بچے پاس کے آ جاتے تھے، کھیلتے تھے. تو جو اب وہ شاید کھیلنے سے زیادہ دیکھنے پر سے ہی وہ جو اندر کی حص ہے وہ شاید کم ہو جاتی ہے. میں یہ کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم دوڑتے بھاگتے جا رہے ہیں، ہم چیزوں کی طرف زیادہ دوڑ رہے ہیں، پیسے کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے. اسپرنٹنگ بھی کرتے تھے، جمپس کرتے تھے، اسپورٹس کرتے تھے، ہر کھیل کھیلنے کی کوشش کرتے تھے. فٹ بال بھی کھیل رہے ہیں، ہاکی بھی کھیل رہے ہیں، ٹینس بھی کھیل رہے ہیں، ٹیبل ٹینس بھی کھیل رہے ہیں، اور دوڑ بھی رہے ہیں، جسے کہتے ہیں نا جو ہاپ اسٹیپ اینڈ جمپ کرتے تھے، ہم لانگ جمپ کرتے تھے. اب میں دیکھتا ہوں اس طرح کا ایکسائٹمنٹ نہیں ہے. اچھا، اس میں صحت کا عنصر ہوتا تھا کہ، لیکن وہ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ اس میں جیسے ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں، جم جا رہے ہیں. اب جو ٹینس کھیلی جا رہی ہوتی ہے، یعنی میں جن کو میں جانتا ہوں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ فٹنس کی وجہ سے. جی، ہم تو فٹنس کی وجہ سے نہیں کھیل رہے ہوتے، ہم تو ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے کھیلتے تھے. اب تو فٹنس کی وجہ سے کھیلتے ہیں.